السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. خان صاحب نے حکومت بنانے سے پہلے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو سونامی لاؤں گا، اور اب جبکہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کی حکومت جا سکتی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ میں طوفان مچا دوں گا. تو سونامی اور طوفان کی اس تمام کشمکش کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمام ہی سیاستدان لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر اپنے باتوں کے حوالے سے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جب ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں تو بہت ہی برے الفاظ سے نہ صرف مخاطب کر رہے ہیں بلکہ تضحیک بھی اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. خان صاحب نے بھی آج مانسہرہ میں ہونے والے جلسے میں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو، مولانا صاحب کو یا آصف زرداری صاحب کو مخاطب کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی خان صاحب کے لیے آپ یا تم کے بجائے تو کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جس انداز سے بات کر رہے ہیں، تو وہ تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں انٹرنیشنل میڈیا پر یا جلسوں میں کریں جس سے عوام کے اندر بھی ایک اشتعال کی کیفیت پیدا ہو، یا وہ یہ سمجھیں کہ شاید یہی ہماری تہذیب ہے اور اسی انداز سے ہمیں بات کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ آج جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اجلاس قومی اسمبلی کا جو بلایا گیا تھا، تو وہاں پر فاتحہ خوانی کے فوراً بعد اسپیکر صاحب نے اجلاس کو برخاست کر دیا، اور اس برخاست کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس طرح کئی دفعہ اجلاس جو ہے وہ برخاست ہوتے رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب فوری طور پر اٹھے تھے اور وہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے، اور بعد میں انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ میں کہنا چاہتا تھا کچھ لیکن اسپیکر صاحب نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اس صورتحال میں کیا اپوزیشن اسپیکر صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد کی کوئی تحریک لائے گی؟ کیونکہ اس وقت نہ صرف اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. اسپیکر صاحب کے رویے سے بہت نالا دکھائی دیتی ہے اپوزیشن، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں کو منا رہے ہیں، لیکن اتحادی جو ہیں وہ ادھر ادھر ڈولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ اپوزیشن کی اور بعض دفعہ حکومت کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. آج متحدہ قومی موومنٹ جس کی ملاقات نون لیگ سے بھی ہوئی، اس کے علاوہ اس سے قبل پیپلز پارٹی سے ہوئی، اور اس کے ساتھ خان صاحب نے بھی ان کو بلا لیا ہے کہ آپ تشریف لائیے، ذرا بات چیت کرتے ہیں. تو اس وقت ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ کچھ اسی طرح کے ہیں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ متحدہ قومی موومنٹ آخر اپنا وزن کس پلڑے میں رکھے گی، اور اسی وجہ سے وہ کچھ تذبذب کا شکار بھی نظر آتے ہیں. کیا ایم کیو ایم کوئی فیصلہ کر چکی ہے، یا وہ چاہتی ہے کہ ان کے مطالبات کے حوالے سے جو زیادہ بہتر ان کو آفر کرے گا وہ ان کی طرف جائیں گے؟ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد النبی بروہی صاحب، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. عبد النبی بروہی صاحب، آج شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ اسپیکر صاحب نے ان کی بات تک نہیں سنی، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنی بات کہہ کر وہ چلے گئے. تو کیا خان صاحب کے بعد آپ اسپیکر صاحب کے حوالے سے بھی کوئی عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں؟ السلام علیکم. شکریہ بھائی. دیکھو، آج عمران خان میں اپنا جلسے میں جو ہے نا مانسہرہ میں یہی کہا تھا کہ یہ چوہے میرے جو ہے نا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں. اصل میں وہ خود جو ہے نا چوہا بن گئے ہیں. اچھا دیکھیں، یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی لینگویج کا استعمال کوئی بھی رہنما نہ کرے جس سے ہمارے ملک کی وزیر اعظم کر رہا ہے تو ان کو جواب دے رہے ہیں نا، تو ان کو بھی نہ ملک کی وزیر اعظم نہیں کہنا چاہیے جو ہے نا ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ، اور پھر وہاں پہ عدم اعتماد سے وہ بھاگ رہے. ظاہر ہوتا ہے چوہا کون ہے، شیر کون ہے. اچھا، سیاست میں ہر چیز جائز ہے، لیکن سیاست یہ جو سیاست ویسے ابھی تو ہم یہ منع ہی کر رہے ہیں کہ اس طرح کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے، لیکن آخر آپ کو لگ کون رہا ہے؟ شیر کون ہے؟ شیر جو ہے نا وہ تو شیر ہوتا ہے، وہ مسلم لیگ شیر ہوتا ہے. اچھا، تو مسلم لیگ نون آپ کو لگ رہی ہے شیر ہے؟ اچھا جناب، مسلم لیگ جو ہے نا آج تک میاں صاحب نے ان کے خلاف ایک جو اچھا ہے نا آپ کے جو بڑے آپ کے جو بڑے شیر ہیں وہ اس وقت آپ کے جو بڑے شیر ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. بالکل وہ آئے گا. وہ دیکھو آج بھی اس کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میں بہت جلد پاکستان کی جو ہے نا تیاری. اچھا، لائن بنے گی تو کچھ آئیں گے؟ لائن کیا ہے، وہ عوام نے اس کو سنگل دے دیا ہے. عوام اس کو جو ہے نا
وہ دیکھو لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے سیاست کرے اور ملک کے لیے سیاست کرے. تو عوام اور ملک کی اچھا سنگل اور نیوٹرل ہے, نیوٹرل ہے اس وقت, نیوٹرل کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے. نہیں نیوٹرل کس چیز کا نیوٹرل؟ جو سگنل آپ نے کہا, سگنل کی پہلے بات بتائیں پھر میں نیوٹرل کی بھی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ سنگل کس چیز سے سگنل جو ہے وہ نیوٹرل ہے یا سگنل جو ہے وہ کہیں آپ نے, میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ عوام اس کو چاہ رہا ہے اور عوام کی ضرورت ہے اور ملک کی ضرورت ہے. یہ سنگل تو ہم اس کو سمجھتے ہیں, پتہ نہیں آپ کون سی سنگل کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹرین والا سنگل کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ الگ سگنل ہیں. جی جناب. تو بہرحال ایسی زبان کا استعمال کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں ہم تو ایسے زبان استعمال نہیں کر رہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے نا بلاول صاحب کی آپ دیکھ لینا کس طرح سے مخاطب ہو رہے ہیں. نہیں بلاول صاحب اپنے جگہ پہ صحیح ہے. جس طریقے سے دیکھو بلاول نوجوان ہے, جب 60 سال کا جو ہے نا اور ملک کا وزیر اعظم بن گئے اور 60 سال اس کی 65 سال اس کی عمر ہے, جب اس نے کچھ نہیں سیکھا تو بلاول نوجوان ہے. بلاول کو خامخواہی جوش میں ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے, بلاول کو خامخواہی جوش میں. سر یہ فرمائیے گا کہ عدم اعتماد کیا آپ اسپیکر کے خلاف بھی لا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ عدم اعتماد سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف آنا چاہیے. اچھا, کیونکہ اسپیکر بالکل جانبدار ہے. اسپیکر جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا پارلیمنٹ کی اسپیکر نہیں ہے, وہ زیادتی ملازم ہے عمران خان کے. جو عمران خان اس کو کہے گا وہ اسی پہ جو ہے نا عمل کر رہا ہے. دیکھو اگر یہ شیر ہے, اگر یہ دوسروں کو چوہا کر رہا ہے تو یہ شیر بن کے آج عدم اعتماد کے لیے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا کاؤنٹ کرتے تھے. پھر پتہ چل جاتا تھا کہ پھر وہ جو ہے نا ایسے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرتا تھا, سمجھ میں آتا تھا. یار یہ شخص جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کس طریقے کا سیاست کر رہا ہے اور کیسے مانسہرہ کی تو بہت ساری عوام کی سمجھ میں آیا, کیسے پاکستان کے اوپر عوام کے اوپر اس کو مسلط کیا. سر مانسہرہ میں آپ نے جلسہ دیکھا, کتنی بڑی تعداد آئی ہوئی تھی, ان کی سمجھ میں آ رہا ہے جلسہ اس نے جو کیا وہ پتہ نہیں پورا ملک سے جو ہے نا وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ابھی جلسہ ہم اس کو کل پرسوں دکھا رہے ہیں جلسہ کیا ہوتا ہے, اور کل پرسوں پتہ چلے گا اس کو. اس لیے وہ گھبرایا ہوا ہے جو حکومت میں ہوتے ہوئے اور وہ جلسہ کرے اور وہ پھر 27 تاریخ کو پاور شو دکھائے اور لوگوں کو بولے کہ ہمارا کوئی جو ہے نا عوام کی سپورٹ حاصل ہے. یہ عوام کی اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. اگر وہ عوام کی سپورٹ کی حاصل ہے تو پھر وہ عوام کے اندر آ جائے. سر کہا یہ جا رہا ہے یہ آپ نے سپورٹ کی پتہ چلے گا. بالکل آپ نے سپورٹ کی بات کی ہے. اس وقت چودھری نثار صاحب جو آپ کے اہم ایک رکن بھی رہ چکے ہیں نون لیگ کے, سنا ہے کہ وہ کچھ خان صاحب کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ سرپرائز وہ ان کے پاس ہیں خان صاحب کے. ہماری پارٹی سے اس کی ابھی تعلق نہیں ہے. اچھا, چودھری نثار صاحب کو کوئی تعلق نہیں؟ ہمارا پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور وہ خان صاحب کی طرف جائے اس کی حال یہی ہوگا جیسے شیخ رشید ہے جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکا ہے. ہماری قائد جو ہے نا محترمہ مریم نواز صاحبہ, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, وہ پہلے کہا تھا کلثوم نواز صاحبہ, اللہ جنت نصیب کرے اس کو, کہ وہ پہلے کہا تھا کہ جو پتھر پہاڑ سے نکل جاتا ہے ٹکرانا اس کا مقدر ہے. مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اپنا جو ہے نا اب چودھری نثار کا کون اس کو پوچھ رہا ہے, اس کو پہلے جانا چاہیے عمران خان کے ساتھ, ہمیں کیا فرق پڑے گا اس کے جو ہے. یعنی چودھری نثار صاحب اگر پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر ان کی بھی اچھی خاصی فالوئنگ ہے اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو نون لیگ کے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں چلے, مبارک ہو جائے عمران خان کو. اچھا, کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں آپ کے ممبران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف آ رہے تو اچھی بات ہے, آپ عدم اعتماد کرو نا, کیوں بھاگ رہے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے, عدم کیوں بھاگ رہے ہو؟ عدم اعتماد کرو پھر پتہ لگ جائے گا. عدم اعتماد کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ عبد القیوم عامر صاحب سماجی رہنما ہیں, اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ویلکم کریں گے. عبد القیوم صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت بہت سے الفاظ جلسوں کے اندر ہوں یا ہم نے دیکھا کہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے جس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ نامناسب ہمیں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ تربیت جو ہے قوم کی رہنماؤں نہیں کرنی ہوتی ہے. جیسے آج خان صاحب نے چوہے کا لفظ استعمال کیا مختلف سیاسی رہنماؤں کے لیے, بلاول صاحب تو کر کے بات کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اس طرح کی جو سر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس طرح کے لینگویجز جو ہے اس سے کس طرح سے اجتناب کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی بہت شکریہ. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پورا پورا ماحول بن چکا ہے اور اخلاقی طور پہ اخلاقی اقدار ہماری بالکل ختم ہو گئی ہیں. جلسوں میں
اور پارلیمانی لینگویج، پارلیمان کے اندر جس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان جو ہے پوری قوم کا ایک پری فیس ہے، پوری قوم کا ایک چہرہ ہے. اس پارلیمان کے اندر جس طریقے کی القابات سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اور جلسوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے بد اخلاقیاں کی جاتی ہیں، نہ صرف قائدین کی طرف سے بلکہ آڈینس کی طرف، ورکرز کے اندر بھی. پی ٹی آئی کے خود جلسوں کے اندر خواتین کے ساتھ کس طریقے کی بدتمیزیاں کی جاتی رہی، اس کو ساری سٹوریز جو ہے میڈیا پر موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس پورے کلچر کو شروع کس نے کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے، جو کہ موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو تڑاک اور چور اور شور اور شرابہ اور ساری چیزیں اس طریقے کی غیر مہذب لینگویج کا جو استعمال شروع ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کے جلسوں اور پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے شروع ہوا ہے. اس کا سدباب ہونا چاہیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اس طریقے کی یونینز موجود نہیں ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر تربیت کا نظام جو ہے وہ، تو کیونکہ لیڈر جو ہے وہی تربیت کر رہا ہوتا ہے اپنی قوم کی، اور ان کو ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پیش آنا ہے. کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہو یا دیگر معاملات ہوں، عوام ویسے ہی بدزن ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی جب وہ زبان کا استعمال دیکھیں تو وہ سیاست سے ہی بدزن نہ ہو جائے. دیکھیں، سیاست سے تو آپ کی پوری قوم بدزن ہو چکی ہے. میں وہ باتیں یہاں پہ کہہ نہیں سکتا، اور اگر میں کہہ دوں تو آپ اس کو چینل پہ نشر نہیں کر سکتے، کہ جس طریقے کی باتیں، اب چہرے تمام جو ہے بے نقاب ہو چکے ہیں. آپ میڈیا چینلز کے اوپر پابندی لگا دیں گے، اینکرز پہ پابندی لگا دیں گے، بولنے والوں پہ پابندی لگا دیں گے، لیکن ان بچوں کا کیا کریں گے جو گلی محلوں کے اندر جو ہے نعرے بازی کرتے ہیں. ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، میرے خیال سے پشاور کی ہے یا کے پی کے کی، جس کے اندر کس طریقے کے نعرے لگ رہے ہیں. جن وردیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے جیسے بھی ڈیزل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ڈیزل مجھے کہا گیا کہ نہ کہوں میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ اس طرح کی جو چوہے کے لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، لیڈران کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ نہ کہیں. تو ہو سکتا ہے اگلے جلسے میں خان صاحب وہ بھی ایکسپوز نہ کر دیں اس بات کو کہ مجھے منع کیا گیا. خان صاحب کے پاس تو بہت ساری چیزیں نا ایکسپوز کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز جسٹ فارمل ایکسپوز کرنا باقی ہے. باقی تو قوم کے بچے کو ہر چیز معلوم ہو گئی ہے. اب وہ پتھر کا دور نہیں رہا کہ صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور پی ٹی وی سے جس طریقے کے چاہیں خبریں نشر ہوتی تھی، اب آپ کی ہتھیلی کے اندر پوری دنیا موجود ہے. آپ جو چاہیں آپ کو حقیقت تک رسائی ممکن ہے. بالکل صحیح ہے. اشرف غوری صاحب ہیں، اسلامک اکانومسٹ ہیں. جناب اشرف صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سر، بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی، ویسے تو عدم اعتماد کے معاملے سے ہی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی کہ آج اجلاس منعقد کیا گیا، لیکن اس اجلاس کی جو ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی کہ صرف فاتحہ خوانی کے بعد فوری طور پہ اسپیکر اٹھے اور چلے گئے. لیکن ساتھ ساتھ سر، اس وقت جو ہمارے رہنما ہیں ان کا جو بات چیت کا طریقہ ہے، چاہے وہ جلسے جلوس میں ہوں یا میڈیا ٹاک کے دوران ہوں، تو سر اس کو بات کرتے ہوئے آپ ذرا عدم اعتماد پہ بھی بات کیجیے گا. دیکھیں، موجودہ صورتحال جو ہے وہ سیاسی لیگ پولنگز جو ہے وہ تو ہماری روایت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے اس ملک کی. اس کے بعد کوئی گورنمنٹ بنے گی، اس کے سامنے ایک اپوزیشن آ کے کھڑی ہوگی. عمران خان صاحب نے کم دھرنے دیے، یہی ڈی چوک تھا، بہت ساری گورنمنٹ کے خلاف یہاں تک پہنچے. اس کے بعد دوسری گورنمنٹ ہوگی. یہ ایک کلچر ہے ہمارا، لیکن یہ کلچر بات سمجھنے کی ہے، ایک حب الوطنی کی ہے کہ اس وقت ملک کو مہنگائی کی صورت میں اس کا جو معاشی نظام ہے جو بالکل تباہ ہو چکا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ کینسر ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے میجرز لیے ہیں. OIC کی میٹنگ بلائی، اسلامی برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. بھٹو صاحب کے بعد انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، ابھی تک اس ڈیوریشن میں کبھی نہیں ہوا پاکستان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہوا. اب ان میں اس اجلاس میں جو کرنے والی باتیں تھیں، رحمت للعالمین کا بڑا اچھا درس بھی دے رہے ہیں کہ بچوں کے جو نصاب ہے اس میں ہم یہ لے کر آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایک اسلامی نظریہ پاکستان ہے اور یہ ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں 2019 سے 20 میں 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا سود دیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. صحیح. اور کتنے پہ دیا ہے؟ 8 ارب ڈالر پہ.
تو میرا سوال یہ ہے اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ IMF اور ورلڈ بینک سے سودی نظام کی بات نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے. کم از کم آپ اپنی اسلامی برادری OIC میں تو یہ بات کرتے ہیں بالکل کہ اب ہمیں اس اسلامی معاشی نظام کو لانا ہوگا. یہ سعودی سسٹم فیلئر ہو چکا ہے پوری دنیا میں. اس وقت جو کیپٹلسٹ کنٹری ہیں، G8 کنٹریز جو ہیں، G20 کنٹریز ہیں، یہ انہوں نے یہ ورلڈ بینک بنایا ہے اور ہمارا یہ خون چوس رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، انہیں کرپشن تو سب کی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کرپشن ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن 1 ارب 80 کروڑ ڈالر جو انہوں نے سود کی مد میں دیا ہے، یہ ورلڈ بینک اور IMF کی کیا بدماشی ہے، کرپشن ہے. اب مجھے بتائیں اس سود کا بار اس قوم پہ ڈال دیں گے، بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہوگا، چینی، آٹا، یہ تمام چیزیں مہنگی ہوں گی. ایک نوکری پیشہ آدمی 20,000 25,000 70-80% پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی باہر کا پیسہ ہم لے کر آئیں گے، یہاں پر ہم ایجوکیشن دیں گے، ہیلتھ دیں گے، لیکن اگر آپ اسی طرح 2 ارب ڈالر سود دیتے رہے تو اب مجھے بتائیں کیا پچھلی جو گورنمنٹ ہے زرداری صاحب کی کرپشن اس سود کے برابر ہے؟ نواز شریف کی کرپشن اس سود کے برابر ہے؟ ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ کل عدم میں جو ٹارگیٹڈ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ایلیگیشن ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ نے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، OIC کا بھی آپ نے سر ذکر کیا تھا سر، ایک اس پہ جو ہے نا ایلیگیشن ہے نا، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا، ثابت تو نہیں ہے. بالکل سر، OIC کا بھی ذکر کیا تھا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت ملک کی صورتحال ہے جہاں پر عوام مختلف معاملات کے حوالے سے ویسے ہی پریشان تھے. اس وقت کی جانے والی مختلف گفتگو سے بھی وہ پریشان ہیں، خاص طور پہ سیاستدانوں کی گفتگو سے. اور مریم نواز نے آج بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جب انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب کر رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جہاز دوبارہ سے اڑ کر پرانے پاکستان میں جانے والا ہے، اپنی اپنی سیٹ بیلٹیں آپ باندھ لیجئے. تو کیا اس وقت پرانے پاکستان کی جانب ہم واپس جا رہے ہیں؟ بروئی صاحب، اگر پرانے پاکستان میں جائیں گے تو وہاں تو بڑی افراتفری تھی. دیکھو یہی تو بات ہے، لوگ جو ہے نا، یہ لوگوں کو ڈیمانڈ ہے اچھا کہ یہ پاکستان سے ہمارا وہی پرانا پاکستان چھوڑ دو. کہ پرانا پاکستان میں کم سے کم سبزی سستا ملتا تھا، پرانا پاکستان میں ڈالر 100 روپیہ کا تھا، پرانا پاکستان میں جو ہے نا روز مرہ کی چیزوں سے عوام پریشان نہیں تھے. پرانے پاکستان میں لوگوں کو پنشن سریا کا ملتا بتائے گا، سریا سستا تھا کیا اس تھا، وقت؟ بالکل سستا تھا. اتفاق فاؤنڈریز ہاں اتفاق فاؤنڈری میں سستا تھا. آج کا سریا آج جو ہے نا 90-95 تھا، آج 2,15,000 بالکل نہیں، وہ فرق تو پڑا 15,000 ہے تک سر، پہنچ فرق گیا. تو پڑا ہے بالکل. سیمنٹ کی بوری پہ فرق پڑ گیا ہے. میرے بھائی نے ابھی جو ہے نا اشرف غوری صاحب نے جو ہے نا کہا کہ بھئی یہ کرپشن، بھئی دیکھو آپ لکھے پڑھے لوگ ہیں، کرپشن اس نے 4 آنے کا جو ہے نا ثابت نہیں کیا. 20 سال مشرف نے جو ہے نا 12 سال نواز شریف کے خلاف 1 ٹکے کا کرپشن ثابت نہیں کیا. پھر یہ صاحب آیا، اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. جلسے میں جا کے جو ہے نا یہ کونسلر کا جو ہے نا بات کو لوگ سنتے ہیں اور یہ اپنا ہوش میں نہیں ہوتا ہے. ڈیزل سے شروع ہوتا ہے، چوری سے، پھر چوہے پہ آیا، اور اصل میں چوہا تو یہ خود ہے. اگر یہ چوہا نہیں ہے، یہ ملک کی وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ عوام ہے، تو یہ آج جو ہے نا عدم اعتماد سے کیوں بھاگ گئے؟ لیکن ان کا جو آج عدم اعتماد کے لیے جو ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ میں تو خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں. سر انہوں نے خودکشی نہیں کہا کہ کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں اس طرح چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے تو یہ دل چاہتا ہے. وہ اپنے بندوں کو کہہ رہا تھا جو ان سے بغاوت کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ان کا اشارہ تھا. ان لوگوں کے دیکھو بات یہ ہے کہ ان کا کون سا وزیر، آپ شہید مراد کا حوالے سے بات کرو، آپ افریدی. چلے میں آپ سے ان وزیروں کی بات کر لوں گا. OIC کی بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اشرف غوری صاحب نے، اس پہ میں جاننا چاہوں گا. اشرف صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ نے انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے بھی بات کی تھی، پاکستان کا امیج آپ کو کیا لگ رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے حساب سے؟ خاص طور پہ OIC جو ہے اس کے اجلاس بھی ہوا، آپ نے دیکھا کہ وزرائے خارجہ تشریف بھی لائے. سر کیا فائدہ مسلم ورلڈ کو سے؟ جی یہ بس OIC میں ایک روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان کی روح. بقول ڈاکٹر مہاتیر محمد کہ انہوں نے ملیشیا کے جو ایک ہیرو ہیں جنہوں نے ملیشیا کو ایشین ٹائیگر بنایا، اکانومی وہ سمجھتے تھے. وہ OIC کے بارے میں کہتے تھے کہ OIC
یہ وہ OIC نہیں ہے، پنجابی والا OIC ہے، صحیح۔ وہ یہ کہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جو اسلامک کنٹریز ہیں یہ IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے میں ہیں اور مغربی طاقت کے آگے یہ ان کے غلام بن چکے ہیں، ان کو ان کی غلامی سے نکالنا کیسے ہے، وہ اس کی کوشش کرتے رہے۔ بڑی حد تک انہوں نے اس کی کوشش کری اور کم از کم کچھ نہیں تو کم از کم ملیشیا کو وہ انہوں نے ایشین ٹائیگر ضرور بنا دیا۔ لیکن سر ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں زیادہ تر یوکرین کے معاملات ڈسکس ہوتے رہے۔ جی کشمیر دیکھیں، افغانستان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ٹرسٹ فنڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ایک ٹرسٹ فنڈ افغانستان کے لیے ایز اے مسلم کنٹری فنڈ مقرر کیا، تو کیا ہی اچھا تھا۔ آپ ہر جگہ ویلفیئر کا سوچتے ہیں، آپ ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرتے، وہاں آپ انڈسٹریلائزیشن ہوتی، ان کے ساتھ FTA کرتے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے، انہیں کچھ چیزیں ایکسپورٹ کرتے، وہاں انڈسٹری لگاتے، یہ باتیں کرتے نا۔ اب ہر جگہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا، یہاں تک کہ پاکستان کو بھی آپ نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیا ہے، آپ کھانا بانٹیں، پیسے بانٹیں، ارے آپ لوگوں کو ایجوکیشن دیں، ان کو اسکل دیں، ان کو غیر سودی قرضے دیں، اور جو ایجوکیشن میں ہمیں سود پڑھایا جاتا ہے MBA کی ڈگری میں، آپ بتائیں مجھے انٹرسٹ مارک اپ یہ وہ، اب اس کلچر سے آپ باہر آئیں۔ اسلامک موڈ آف فائنینس میں ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسٹ بیسڈ پہ کام کریں گے، انڈر لائن ایسٹ پہ کام کریں گے، آپ کا GDP گروتھ کر جائے گا، آپ کی انڈسٹری چلے گی۔ آپ کی توجہ یہاں پر کسی نے دلائی نہیں۔ ان کی گورنمنٹ میں سب سے بڑی نااہلی جو ہے PTI کی، وہ کیا ہے، فارن منسٹری ان کی بڑی اچھی رہی ہے، لیکن فائنینشیل منسٹری نے تو بالکل ہی ڈبو دیا۔ 25,000 ارب سے جو قرضہ تھا وہ 50,000 ارب آپ نے 4 سال میں پہنچا دیا، بجائے آپ اس کے قرضہ لینے کے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اس ملک کو قرضے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اسلامک موڈ پہ لاتے نا، ایسٹ بیس پہ لاتے نا، مشارکہ، مداربہ، سر ایک ضمنی سوال بھی لے لیجیے کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بھی آپ کس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں؟ اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے اگر آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی جو موجودہ اس وقت گورنمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، کس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ڈائیورژن کو چینج ہونا چاہیے۔ آپ مغرب کو بقول ان کے کہ میں مغرب کلچر کو سمجھتا ہوں، ان کی زبان میں آپ نے ماشاءاللہ ناموس رسالت پر کام کیا، انہیں بتایا، نیدرلینڈ کو، جرمنی کو، پوری یورپی یونین کو سمجھایا، اس کے بعد وہ کافی حد تک باز آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یہاں پر جو بات کرتے، وہاں یہ بات کرتے کہ اب ہم بات کریں گے IMF سے ایسٹ بیس فائنینسنگ پہ، صحیح، انڈر لائن ایسٹس پہ، تاکہ اس سے کیا ہوگا، ہمیں یہ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا سود جو ابھی حالیہ 19 اور 20 میں آپ نے دیا ہے، یہ وہ قرضہ ہے جو اکنامک کمیشن نے کی دستاویزات کے مطابق ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اسٹیٹک بیورو، سعودی عرب، جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ آپس میں سود کا لین دین کر رہے ہیں، تو OIC میں تو یہ باتیں کرنی تھی۔ جب دیکھیں سود لٹرلی حرام ہے، آپ کرپشن کے پیسے کو تو حرام سمجھتے ہیں، سود کے پیسے کو حرام نہیں سمجھتے۔ آپ پوری قوم کو سود کھلا رہے ہیں، پوری قوم پہ سود ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ آپ نیا پاکستان، مدینے کی ریاست، تو مدینے کی ریاست میں تو پہلا سبق ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ کیا ہے، پہلا ٹائٹل کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں، اور جس پر جو سود ہے وہ اس کو معاف کر دیں۔ پہلا ٹائٹل، بالکل صحیح بات۔ تو آپ یہاں پر تو آ نہیں رہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے۔ بالکل پرائرٹیز ہونی چاہیے تھی۔ عبدالکریم عامر صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بھی اس کی اونچی اڑان ہمیں نظر آ رہی ہے، اس وقت ملک کی ساری صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اور آتا ہے خان صاحب کو ہٹانے کے بعد، وہ ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکے گا؟ نہیں، میرے خیال سے اگر کوئی اور بھی آتا ہے تو ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ بولڈ قسم کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے غوری صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے بیسک فنڈامنٹلز جو ہیں، ہمارے بیسک پرنسپلز کے اوپر ہی ہم کام نہیں کر رہے۔ جیسے OIC میں جو جن چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا ان کو نہیں کیا، اور OIC کا منعقد ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن OIC اس طریقے سے فعال نظر اپلیکیبل ہے نہیں، اور ہم یورپ کے اور امریکہ کے اور IMF کے اور ورلڈ بینک کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو کرپشن کی، جس کے خلاف خان صاحب بات کرتے ہیں اور دیگر پارٹیاں بھی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن عملی اقدام کرپشن کے خلاف کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہی صورتحال دیکھ لیں، سندھ کی صورتحال دیکھ لیں، مطلب جو بھی سندھ کی جو تباہ حالی ہے اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے، ایڈمنسٹریشن وغیرہ ساری چیزیں تو بات کی بات ہے۔ پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم جو ہے ملک کو آگے لے جائیں گے خان صاحب کو ہٹا کے۔ نہیں،
یہ خیر کہنے کی بات ہے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ بات کی بات تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اس کو تو ہٹائیں. مطلب کہ مجموعی طور پہ ان کے پاس بھی کوئی ایجنڈا, کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کریں گے, کس طریقے سے اس بھنور میں پھنسے ہوئے اس شپ کو کرائسس سے کس طرح نکالیں گے. کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے. بالکل. اچھا بروئی صاحب, آپ اس وقت اگر خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں, 3 بڑی سیاسی جماعتیں خاص طور پہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب, تو ہٹانے کے بعد تو آپس میں ہی آپ لوگ لڑ پڑیں گے, تو اس کے بعد کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کون کیا حکومت میں حصہ داری بنے گا؟ ہم اس کو نہیں ہٹا رہے تھے, وہ اپنے وزن سے خود ہٹ رہا ہے, وہ عوام کی جو ہے نا بدوا سے ہٹ رہا ہے. یعنی آپ تینوں بڑا اس وقت اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کیا یہ اتحاد باقی رہے گا خان صاحب کے بعد بھی؟ نہیں, بات دیکھو, خان صاحب اس وقت ملک کی جو ہے نا وزیر اعظم تھی, وہ اچھے کام کرتے تھے, عوام کو جو ہے نا جو روزمرہ کی چیزیں ہے وہ سستا کرتے تھے. بین الاقوامی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جا کے لوگوں کا جو ہے نا کاروبار یہاں پہ جو ہے نا وہ دعوت دیتے تھے. لیکن وہ یہ 3.5 سال چور گالی, اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. باقی میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ہم جو ہے نا مایوس ہے کہ اگلے حکومت جو ہے نا پتہ نہیں ہے ان کو جو ہے نا وہ صحیح کر سکتا ہے یا نہیں. دیکھو میرے بھائی, وزیر اعظم جب نواز شریف تھے تو بہت سے معاملات صحیح ہو گئے. آپ کو کراچی کے گرین بس کا تحفہ نواز شریف نے, مطلب یعنی کہ آتے ہی تبدیل کر دیں گے, آپ آتے ہی تبدیل کر دیں گے ملک کو. نہیں آئے گی تو آپ نے کیا عمران خان سے سرٹیفکیٹ لی آئے گی؟ نہیں آئے گی. نہیں, آپ جو ہے نا تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آپ کا تجزیہ ہی غلط ہے. نہیں سر, مطلب ان کا یہ پوچھنا ہے بروئی صاحب ان کا پوچھنا یہ نہیں ان کا میں بتا دیتا ہوں نا بروئی صاحب, ادھر بات سنیے گا سر. یہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے یا شہباز شریف صاحب آئیں گے؟ نہیں, نواز شریف انشاءاللہ بنے گا 4تھی دفعہ وہ وزیر اعظم. 4تھی دفعہ. تو سر شہباز شریف صاحب جو اتنی محنت کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پی ایم ایل این جو ہے نا ان کی بغیر نواز شریف سے پی ایم ایل این کی جو ہے نا کوئی لین ہی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی عوام نواز شریف کو چاہتے ہیں, کام نواز شریف نے کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت جو ہے نا ان کو نائل قرار دیا اور صدر جو ہے نا صدارت کی عہدہ اس کو دیا ہے, شہباز شریف کو دیا ہے. یہ میاں صاحب نے دیا ہے, میاں صاحب کے فیصلہ ہے. لیکن عوام کا فیصلہ نواز شریف ہے. ٹھیک ہے, اور نواز شریف نے اس ملک کو اس دہشت گردی کو کراچی کے اندر اپنے فیصلے سے باہر ہیں یا کسی اور کے فیصلے سے باہر ہیں؟ نہیں, میاں صاحب جو ہے نا وہ بیماری کی وجہ سے بیماری. سر بیماری جواب جو ہے وہ بیماری آپ کہہ رہے ہیں سر بیماری کی وجہ سے جو ہے ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے, بنا نہیں پا رہے ہیں سر, مسائل کا شکار ہیں بیماری کی وجہ سے. نہیں, بیماری کی وجہ سے کس کی گورنمنٹ کے شکار ہیں یہ بات میں آپ کو سمجھ. اچھا سر, اتنا بتا دیں کہ کیا اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گر جائے گی تو ان کی بیماری پہ کوئی اثر پڑے گا؟ بہتر ہو جائیں گے, صحت مند ہو جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. جس وقت ان کو ڈاکٹر عمران خان سے جو ہے نا, عمران خان کا جیل سے اس نے نہیں ڈرا. اچھا نہیں, عمران خان خوشی میں وہ جو ہے صحت مند ہو جائے. جب اس کو پتا تھا کہ میں اریسٹ ہو جاؤں گا, اپنا بیٹی کے ساتھ آیا, اس نے جو ہے نا سیدھا جیل چلا گیا. اگر اس کو ڈر ہوتا تھا تو عمران خان سے یا جیل سے تو اس وقت وہ نہیں آتا تھا. اچھا چلیں, صحیح ہے سر. میرے بھائی نواز شریف اس وقت 22 کروڑ عوام کی ہیرو ہے, اور نواز شریف اس ملک کو جو ہے نا ان کی گند کو اس نواز شریف صاف کرے گا, اور کوئی جو ہے نا مائی کا لال میں پوچھ لیتا ہوں نا سر, مسکراہٹ آپ کی جو ہے وہ سر اس پہ ذرا تبصرہ کر دیجیے گا کہ کیا ان کی بیماری کی وجہ سے وہ باہر ہیں؟ دیکھیں یہ تو یا عمران خان صاحب کے جاتے ہی وہ صحت مند ہو جائیں گے؟ بروئی صاحب جو کہہ رہے ہیں یقیناً بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, اور جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کے مطابق تو جو نا بیماری کی وجہ سے وہ باہر ہیں. اچھا, رہی بات پرفارمنس کی, تو اس میں میں بروہی صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گا کہ جو پرفارم کیا ہے نا کراچی کے حالات کو بہتر کرنے میں, جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ نواز شریف صاحب کے آنے سے بہت بہتر ہو گئی تھی. یہ تو مطلب جس کی جو اچھی بات ہے اس کو ہمیں ماننا بھی چاہیے. اور پھر ڈالر بھی نیچے آیا, مہنگائی میں بھی کافی کمی آئی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں. دیکھیں میں تو ایک عام آدمی ہوں نا, مجھے ان کہانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کا جی ڈی پی کہاں جا رہا ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو اس بات سے مطلب ہے کہ آٹا مجھے کیا کلو مل رہا ہے, سبزی مجھے کس بھاؤ میں مل رہی ہے, گوشت میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں, میں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنا پیٹ تو نہیں مجھے کاٹنا پڑ رہا, فاقے تو نہیں کرنے پڑ رہے. تو مجھے تو ان چیزوں سے مطلب ہے. لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے نا
اس پوری صورتحال میں جس طریقے سے غوری صاحب نے بھی فرمایا کہ 80% یا 90% عوام کے اوپر جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے وہ ان کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے. اپنے اقتدار، اپنے اختیارات، اپنے تو اور میں اور چور اور چکاری اور ان ساری چیزوں کے اوپر ایک تماشا بنا ہوا ہے اور ملک کو سیاسی بحران میں دھکیلا ہوا ہے. اس میں غوری صاحب کی بات بھی بہت ویلڈ ہے کہ عمران خان صاحب اگر پرفارم کر جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہی نہ پیدا ہوتی، عوام ان کی پشت پہ کھڑی ہوتی، پرفارم کر جاتے. لیکن ایک اور بھی بہت بڑا پس منظر ہے کہ 2003 کے الیکشن میں سینکڑوں لوگ جو ہے نا کاف لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، پھر وہ 2008 کی اس میں اسی کاف لیگ سے نون لیگ میں شفٹ ہوتے ہیں، پھر نون لیگ سے پھر وہ پیپل پارٹی میں شفٹ ہوتے ہیں، پیپل پارٹی سے آج وہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں. تو ان 200 لوگوں کو اگر 200 لوگوں کا میں آپ سے اور مزید پوچھوں گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی کافی قرضہ لیا، چاہے وہ IMF سے لیا ہو یا دیگر ذرائع جو ہیں اس کے جو معاملات چلتے رہے، فنڈز آتے رہے، اور اسی طریقے سے جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے بھی قرضے حاصل کیے، اور پاکستان پر اس وقت بڑا دباؤ ہے قرضوں کا بھی، جس کی وجہ سے جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ زیادہ بہتر نظر نہیں آتی ہے. اور اگر بات کریں موجودہ قرضہ جو 50,000 ارب روپے کا ہے، تو کیا اگر جو نئی حکومت آئے گی تو کیا وہ اس کو ادا کر پائے گی؟ اس کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے. اشرف غوری صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اتنا بڑا قرضہ 50,000 ارب روپے کا کیا کسی حکومت کے لیے، آنے والی حکومت کے لیے آسان ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو خان صاحب چھوڑ کے جائیں گے آنے والی گورنمنٹ کے لیے. انفلیشن جو ہے نا، وہ مہنگائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، جو آپ نے قرضہ دینا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو دینا ہے، اور اس پر جو انٹرسٹ لگے گا، انٹرسٹ اپون انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، وہ آپ کو کر کے دینا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے عوام پر مہنگائی کی صورت میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ یا تو اس کی ڈائمنشن بالکل اسلامک موڈ آف فائنینسنگ پہ آ جائے، یا پھر اپنا وہ مانیٹری پیپرز جو چلتا آ رہا ہے پچھلے 30-40 سالوں سے، کاغذوں کا لین دین چلتا آ رہا ہے، یعنی کہ پیسہ لے کے سود دے دو، یہ سسٹم نو مور مانیٹری پیپرز اب نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. جس طرح خان صاحب US میں جا کے ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، تو IMF کو بھی یہ کہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، نو مور مانیٹری پیپرز. اب بات ہوگی ایسڈ بیس فائنینسنگ پہ، سود دے دے کے تھک گئے ہماری نسلیں. کب تک ممکن ہوگا کہ سر کو اجازت مل جائے گی کیا؟ سر آپ اپنا دیکھیں، وہ ان میں تو ایمان نہیں ہے، وہ آپ کے دین اسلام پر وہ کیوں کریں گے؟ یہ بات تو آپ نے کرنی ہے نا، یہ بات آپ نے OIC میں کرنی تھی، وہ تو پوری اسلامی برادری تھی، وہاں کرنی تھی. آپ وہ کیوں کریں گے؟ آپ کے پاس ایسے فائنینشیل انجینئرز ہونے چاہیے جو وہ ڈیزائن کریں، اور موجود ہیں، ریپلیسمنٹ موجود ہے، سلوشن موجود ہے. لیکن جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار. آپ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ مثال ہے، وہاں پر تو دنیا میں کامیاب ہو رہی ہے، GCC کنٹریز میں اس پہ کام ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس تو ماڈلز ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اس کے ریپلیسمنٹ موجود ہیں. مرابع کیا ہے؟ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ ہے. مشارکہ کریں، آپ پارٹنرشپ پہ کام کریں. آپ ورلڈ بینک کو الاؤٹ کرتے ہو کہ پاور سیکٹر میں کام کریں، تو آپ ان کو پارٹنر بنا لیں. اب آپ بتائیں مجھے، اورنج ٹرین میں پچھلی گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں، اورنج ٹرین پہ جو سود لیا گیا ہے 2035 میں اترے گا، اور اس بات کی بھی بعید نہیں ہے کہ 2040 میں اترے گا. یہ کون اتارے گا؟ یہ میں اور آپ اتاریں گے. لیکن آنے والی گورنمنٹ پھر قرضہ لے لے گی. تو ابھی جو ضرورت اس امر کی ہے کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے عوام کا اعتماد لیتے، مہنگائی کو کم کرتے. اور مہنگائی کم کیسے ہوتی؟ سودی سسٹم کو ختم کرتے، اس کو ڈسکریج کرتے، اس کی جگہ پر ایک نیا سسٹم لاتے. عوام کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ بھائی نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، مجھے تو اس بات سے میرا کنسرن یہ ہے کہ آٹا کتنا مہنگا ہے، چینی کتنی مہنگی، میری افورڈیبلٹی کتنی ہے. عوام تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی. عوام کے لیے تو یہ پرابلم ہے کہ بھائی مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے. آپ پوری دنیا میں اچھے اسٹائل سے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ اچھی بات کرتے ہیں، آپ کا اسٹائل ہے، آپ ہینڈسم ہیں، آپ اچھی انگلش بول لیتے ہیں، نو کنسرن. سر میں ایک 25,000 روپے والا مزدور ہوں، ہے نا. پیٹرول آپ 200 روپے پہ لے گئے. میں اگر اپنے دفتر جاتا ہوں تو 10,000 کا تو پیٹرول میرا خرچ ہو جائے گا. میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا، کیسے
ان کی تربیت کروں گا, ان کو کہاں سے کھلاؤں گا. بالکل صحیح. ان کو یہ یہاں اس سیکٹر پہ کام کرنا تھا کہ جب عوام کا, ان کو ادارے مضبوط کرنے ہیں. سر 5 سال میں یہاں 50 سالوں میں ادارے ٹھیک نہیں ہوتے. جی. تو آئندہ آنے والی کوئی گورنمنٹ کر آپ سکتی ہے قانون کی بالادستی پہ آپ کام کر رہے ہیں, ادارے مضبوط کر رہے ہیں, آپ 5 سال کے ٹینور میں کیا کیا کریں گے؟ جی نہیں, آئندہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ آئندہ آنے والی گورنمنٹ تو آپ کیا بھائی دے کہ آنے والی گورنمنٹ میں آپ سلیکشن آپ کی ہوتی ہے یا نہیں, میں آپ سے آ رہا ہوں آپ کے پاس سلیکشن آپ کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ کام ساتھ ساتھ کرنے تھے. سب سے پہلے جو ہے عوام کا اعتماد لینا تھا, مہنگائی کو کم کرنا تھا اور اس سسٹم پہ کام کرنا تھا, عوام کا بیہیویئر دیکھنا تھا. بالکل صحیح ہے. اچھا بروئی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھ لو, لیکن آپ کے دور حکومت میں بھی, یعنی کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی قرضے جو ہیں وہ تو چڑھے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس نے قرضے کم کیے. دیکھو میرے بھائی, نواز شریف کے حکومت میں پیٹرول 50 سے 60 روپے کم ہوا یا نہیں سر ہوا؟ قرضہ کیسے ادا کریں گے؟ 50,000 ارب روپے کا جو قرضہ چڑھ گیا. دیکھو, جب کسی کو تجربہ ہوگا, جو ملک چلائے گا, جو سیاستدان ہوگا, تو وہ اس کے بھی بارے میں سوچے گا. وہ قرضہ بھی ادا نواز شریف نے کیا, وہ قرضہ بہت کم رہ گیا تھا. کس طرح سے لے گا اس کے حساب سے جو ہے نا بہت کم رہ گیا تھا قرضہ. اگر نواز شریف کو یہ 5 سال پورا ہونے دیتے. میرے خیال میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہزاروں ارب روپے پڑے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے, شریف فیملی کے یا پیپلز پارٹی کے, وہ آ جائے تو قرض ادا ہو جائے. جو ہے نا ایک ایسے بندے کے بات آپ کر رہے ہو جس نے 4 سال تک ایک 4 آنے کا جو ہے نا, اس نے نواز شریف کے لیے کون سا جو ہے نا خاندان کے بندے, اس کا بندہ چھوڑ دیا کہ اس کو گرفتار نہیں کیا. کہتے ہیں آپ چھوڑ کے اس کو بھائی کو گرفتار کیا, اس کی بیٹی کے اوپر کیس بنایا, اس نے 4 آنا کرپشن ثابت نہیں کیا. اور پھر بھی آپ وہی بات کریں کہ نواز شریف کو اللہ نے اس وقت دیا تھا جب پاکستان نیا بنا تھا. وہ عربوں کے کاروبار میں اس کا جو ہے نا باپ دادا اس کا کاروبار کرتے تھے. جن لوگوں نے یہاں کراچی میں آیا موچی گیری کا کام کرتے تھے, جن لوگوں نے ادھر آیا کرکٹ پہ جو ہے نا, اور نواز شریف نے اسی عمران خان کو 50 کروڑ کا جو ہے نا وہ خیرات دے دیا. اس میں جو ہے نا اس کو نواز شریف کو جو ہے نا اتنا وہ بنایا. نواز شریف نے وہی حضرت علی والا جو ہے نا قول ہے کہ جس سے اچھائی کرو وہی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا خیرات نہیں دینی چاہیے تھی. خیرات کے بارے میں خیرات نہیں لینی چاہیے. خیرات, آپ خیرات کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کو دے دیا تھا نا, نواز شریف نے 50 کروڑ روپیہ دیا تھا. اگر اس کو آج اگر اس میں تھوڑا بہت جو ہے نا ضمیر ہے نا تو وہ پیسہ واپس کرے. چلیے نواز شریف صاحب یعنی شریف فیملی وہ 50 کروڑ اس غریبوں پہ وہ خرچ کرے. پاکستان کے خزانے میں جو ہے نا وہ 50 جناب خان صاحب اگر آپ بات سن رہے ہیں تو آپ 50 کروڑ روپے واپس کر دیں. عمران خان کی جو ہے وہ بروئی صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ 50 کروڑ پتہ نہیں ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے سر, کرکٹ کھیلنے سے اتنے جائیداد کا مالک بن گیا. جائیداد اگر آ جائے تو شاید نواز شریف کو اللہ نے جو ہے نا باپ دادا سے دیا اور اس کے اوپر جو ہے نا عبدالقیوم عامر صاحب یہ دینے والا اللہ کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ اگر خان صاحب دے دیں تو اس سے قرضہ ادا ہو جائے گا. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شریف فیملی اپنا لیا ہے جو کہ کالا مال دھن جو لے کر گئے نہیں تو نواز شریف نے اس کو دیا تھا. جی وہ الزام کہہ لیں جو سوئس بینکوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, سوئس بینکوں میں تو صرف جو لسٹیں آتی ہے پتہ نہیں وہ لسٹیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کے اندر تو تمام سیاسی قائدین کی اور سیاسی رہنماؤں کی کے نام موجود ہیں کہ کسی کے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں, کسی کے کروڑوں ڈالر پڑے ہوئے. تو وہ اگر آ جائیں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ اگر واپس آ جاتے ہیں اور یوٹیلائز ہو جاتے ہیں قرضے میں تو قرضہ کافی حد تک اترا جا سکتا ہے. لیکن اس کی ٹیکنیکلٹیز جو ہے نا وہ میرے خیال سے جیسے غوری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کوئی بیسیکلی پرنسپلز کو چینج کر کے اپنے فنڈامنٹلز کے اوپر کھڑے ہو کے اس سینیریو میں ایبسولوٹلی نوٹ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ آئے اس پیٹرن پہ آئے, جس پیٹرن پہ آپ چل رہے ہیں اس پیٹرن پہ تو ہم تباہی میں پھنستے جائیں گے اور یہ وہ دلدل ہے کہ جس کے اندر ہم دھستے جائیں گے. اور دوسری بات آپ نے کی تھی کہ کون سی گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے کہ قرضے کم کیے ہوں, تو مطلب مجھے جو یاد پڑ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ شاید جتنی بھی فوجی گورنمنٹس آئی ہیں نا, جو ڈائریکٹ فوجی گورنمنٹس, تو وہاں پہ قرضے کچھ کم ہوئے, مہنگائی کچھ کنٹرول رہی ہے. لیکن جب چہرہ فرنٹ پہ ڈیموکریسی آئی اور پھر بیک پہ کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے غوری صاحب, آپ کیا سجیشن دیں گے سر کہ جو اکنامی کی بہتری آ سکے اس کے لیے کوئی آپ کی تجویز؟ جی بالکل, دیکھیں سسٹم جو ہمارے یہاں وراثتی گورنمنٹ چلی آ رہی ہیں اور آگے بھی جو قیادت نظر آ رہی ہیں, انہیریٹنس گورنمنٹ جو ہے جو چلی آ رہی ہیں. خان صاحب ایک نیا چہرہ تھے پی ٹی آئی کی شکل میں,
تو اگر وہ اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کرتے، اپنی پرائرٹیز کا تعین نہیں کرتے کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے. سب سے جو بیسک چیز ہے، 2 منسٹریز بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ایک آپ کی فائنینشیل منسٹری اور دوسری آپ کی فارن منسٹری، جو آپ کو پورے ملک میں لوہا، پوری دنیا میں جو ہے آپ کا لوہا منواتی ہیں. اب اس سسٹم میں اگر آپ کی فائنینشیل منسٹری وہی دقیانوس، وہی فیلئر سسٹم، وہی ٹریڈیشنل سسٹم چلا آ رہا ہے، ناکام سسٹم، اسی پر آپ دوبارہ چلتے رہیں گے. آپ بلیو کریں، میں آپ کو پس منظر میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں 30 ارب روپے کا قرضہ تھا. جنرل ضیاء کی گورنمنٹ میں وہ قرضہ 500 ارب روپے کا، ڈالر کی بات نہیں کر رہا، ارب روپے کا تھا. تو اب مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں پھر ہم آ جاتے ہیں تو 5000 ارب روپے کا قرضہ ہوا، 5000 ارب. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان شارٹ جب خان صاحب نے چارج سنبھالا تو اس وقت تقریباً 18 سے 20 ہزار ارب کا قرضہ تھا. اچھا، کم ہو گیا. 25,000 ارب 25 تھا. ٹھیک ہے نا، اتنا تھا. باقی روہی صاحب بیٹھے ہوئے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نون لیگ میں کتنا تھا جب وہ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن آپ کی دور حکومت میں 50 ایک دم شوٹ اپ کر گیا. 3 گنا بڑھا دیا. ٹھیک ہے نا. کیوں بڑھایا؟ وہ وجہ کیا تھی؟ آپ کی فائنینشیل منسٹری کی نااہلی تھی. صحیح. جو آپ کے منسٹرز آئے وہ دعوے کر رہے تھے پیٹرول اتنا ہو جائے گا، یہ اتنا ہو جائے گا. میں نام نہیں لوں گا، لیکن دیکھیں جی، اگر آپ نے اسی روش پہ چلنا تھا، اس ملک کو مزید دلدل میں دھسانا تھا، تو میں آنے والی گورنمنٹ کو بھی یہی نصیحت کروں گا کہ خدا را اس سسٹم سے باہر آئیں. سسٹم سے باہر آئیں. ٹھیک ہے جی بالکل. کیونکہ سر وقت نہایت کم ہے. بروہی صاحب، اس وقت جاتے جاتے جو ترک کا پتہ کہا تھا خان صاحب نے، کہیں وہ یہ تو نہیں ہے جنوبی پنجاب کا اس وقت بل پیش کر دیا ہے؟ کوئی پتہ اس کے پاس نہیں ہے سر. بل پیش کر دیا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، آپ ہاں کریں گے؟ وزیر نے کہہ دیا کہ جی چاہتا ہے اگر خودکشی حرام نہیں ہوتا تو میں خودکشی جو ہے نا پنجاب کے حوالے سے بتائیں کہ آپ بل کی حمایت کریں گے؟ اب یہ شخص جو ہے نا کچھ نہیں کر سکے گا. اچھا. یہ یہاں بھاگے گا، وہاں بھاگے گا، کچھ اس کے ہاتھ میں حاصل نہیں ہوگا. نہ اس کو عوام کے پاس جگہ ہے، نہ سیاستدان اس کو چھوڑیں گے، نہ جو ہے نا یہ بدوا اس کے پکڑا ہے. شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں، تو سر کیا آپ نون لیگ جو ہے وہ اس کی حمایت کرے گی جنوبی پنجاب بل کی؟ ہاں یا نام ہے سر؟ آگے جانا. بالکل. جنوبی پنجاب جو ہے نا اب ٹھیک ہے جناب. عبدالقیوم عامر صاحب، میرے خیال سے پتے ختم ہو چکے اور پانی گزر چکا ہے. اچھا. اور اب کچھ بچا نہیں ہے، اور شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جانے کے علاوہ کوئی راستہ مطلب بظاہر کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جناب غوری صاحب، فرمائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جنوبی پنجاب کا کوئی واقعی حل نکل سکتا ہے اس طرح کے معاملہ سے؟ دیکھیں، جنوبی پنجاب کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح کے بزدار صاحب کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، یہ نااہل ہیں. لیکن وہ ایک ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں. اور ایک خان صاحب نے ہمیشہ اس آدمی کو پروموٹ کیا ہے جو مڈل کلاس ہو یا ایماندار ہو، وہ اس کو اوپر لے کر آئے ہیں. ہمیشہ ان کی پرائرٹیز تھیں. اب آئی ڈونٹ نو یہ یا ان کی ضد ہے کہ میں نے نہیں ہٹانا یا میں نہ مانوں. وہ اتنا یہی سرپرائز ہو سکتا ہے خان صاحب کا. سرپرائز جو سرپرائز کہہ رہے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا، تو کہیں وہ یہی سرپرائز تو نہیں جنوبی پنجاب کی بات کر دی انہوں نے، یا دیگر معاملات اس طرح کے وہ کر دیں؟ دیکھیں، سرپرائز کے بارے میں تو بہت ساری مطلب ذہن تو بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے. سرپرائز تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ کرپشن کا پیسہ آنے والا ہو. اچھا، کون سا والا پیسہ سر؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اچھا، وہ پیسہ آ جائے گا، وہ بھی سود کی نظر ہو جائے گا. اچھا، آپ بلیو کریں، اگر بلین ڈالر بھی اگر آ جائے گا، ٹریلین ڈالر بھی آ جائے گا یہ سودی سسٹم سے، تو سر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جب اللہ نے سر سسٹم ہی نہ رہا، سر یہ سسٹم ہی نہ رہا، پھر کیا ہوگا؟ ایم این اے پہ الزام لگائے کہ 15 کروڑ 20 کروڑ ان کو جو ہے نا اپوزیشن نے دیا ہے، اور ان کے کامران خان کے اس میں جیو کے پروگرام میں ان کے ایم این اے جو ہے نا وہ ایک لیڈیز بولتا میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ ہم نے 4 آنا نہیں لیا ہے، اور یہ آج تک یہ شخص ان پہ الزام لگا رہے کہ یہ 20 کروڑ. لیکن اس میں بھی بات وہی ہے نا کہ جب آپ بھروسہ کرو گے ایسے شخص سے، جب آپ کون سا پتہ اس کے پاس ہوگا؟ کون سا پتہ اس کا؟ اس کا آخری پتہ وہی ہے، یہ جیل کے اندر جو ہے نا یہ جائے گا. اچھا.
اور یہ سر وہ کہہ رہے ہیں میں تو خطرناک ہو 63 جاؤں اس گا، کے کیسے جو ہے ان نا کو گلے میں پڑے گا اچھا۔ اور اس کی مقدر جیل ہے۔ کے اندر ہوگا، جناب۔ پھر اس سے ہم پوچھیں گے کہ جیل کیسا لگ رہا ہے کہ آپ دوسروں ٹھیک کو ہے تانے جناب، دے بے رہے حد تھے۔ بے حد شکریہ تمام معزز تینوں جو مہمان ہیں ان کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کا 28 تاریخ کا انتظار ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا واقعی اجلاس دوبارہ ملتوی ہو جائے گا، اس کے بعد اپوزیشن کا کیا رد عمل ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔